خداوند یسوع مسیح کے پیارے اور عظیم نام میں آپ تمام اس چینل کو دیکھنے والوں کو ہم سلام عرض کرتے ہیں، اور شکائنہ بائبل منسٹریز کی جانب سے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ دن اور آج کا یہ پیغام آپ کے لیے برکات کے دروازوں کو کھولنے کا سبب بنے گا۔ میں جب اپنے سینئرز کے ساتھ ان کی رہنمائی لے رہا تھا تو یہ پیغام مجھ پر بڑا کھل کے خدا نے یہ واضح کیا کہ یہ پیغام آج کے ان خادمین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو خدمت میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو خدمت میں آ چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی لاہ عمل ان کی زندگی میں، کوئی ترتیب جو ہے وہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ آج کا مضمون جو ہے وہ ہے حکمت عملی کے لیے تبدیلی، اور اس میں جس کردار کو، جس شخصیت کو آج ہم موضوع بحث بنائیں گے وہ الیشا نبی ہے۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی نامی آیت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور عبرانی زبان میں یاد رکھیے الیشا کا مطلب خدا نجات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ چند لمحوں کے لیے ہم الیشا کا تعارف جو ہے اس کو ضرور ملاحظہ کریں، کیونکہ تعارف کے بعد ہی ہم حقیقی معنوں میں اپنے مضمون کو سمجھ سکیں گے۔ الیشا ایک کسان کا بیٹا اور اس کے باپ کا نام صافت ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے خود الیشا کو چنا اور اس کے لیے ایلیا کو حکم دیا کہ وہ الیشا کے پاس پہنچے اور یہ چناؤ کرے اور اس کو دعوت دے۔ الیشا نے اسرائیل کے 4 بادشاہوں کے دور حکومت میں تقریباً 50 سال اپنی اس خدمت کو انجام دیا جو اسے خدا کی طرف سے ملی تھی۔ ان بادشاہوں میں یہورام، یہوآخز اور یوآس شامل ہیں۔ خدا نے الیشا کے وسیلہ سے بے شمار معجزات جو تھے وہ رونما کیے، لیکن ان میں چند ایک ہم صرف بتائیں گے آپ کو۔ اس میں آپ کو یاد ہو تو لپسی کی دیگ میں جب کڑواہٹ پیدا ہوگی اور انبیاء زادوں نے کہا کہ اس میں موت ہے، تو اس میں آٹے کا پیڑا ڈال کے اس زہر کو ختم کیا گیا، اور شونیمی عورت کے بیٹے کا زندہ کیا جانا الیشا کے بہت خاص معجزات میں شامل ہے۔ واپس ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں گے تو الیشا کی حکمت عملی اپنے استاد کے پیچھے چلنا تھا۔ یہ صرف چند الفاظ تھے جس نے الیشا کو بہت سوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی باعث برکت بنایا۔ کیا بات تھی کہ ایلیا نے یہ بات کہہ دی کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ کیا یہ سب ایک پل میں ہو گیا؟ جیسے کسی پر اچانک رحم یا ترس آتا ہے یا کسی پر اچانک پیار آ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا کی حکمت عملی جو خدا کی طرف سے اسے ملی تھی اور پھر اسی وفاداری پر قائم رہنے کا نتیجہ تھی۔ پہلا سلاطین اس کا 19 باب اور 16 سے 21 آیت تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں اور آپ اپنی زندگی کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ آج اگر میں الیشا کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ خدا نے جب ایلیا کو پیغام دیا کہ وہ اپنا جانشین الیشا کی صورت میں چنے، تو یہ پیغام لے کے جب ایلیا الیشا کے پاس پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ، الیشا کا رویہ جو ہے، ایلیا نے جب دیکھا تو وہ جان گیا کہ خدا جب کسی کا چناؤ کرتا ہے تو وہ بہترین چناؤ ہوتا ہے۔ جب دعوت دی جاتی ہے تو الیشا اس وقت اپنے باپ کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، لیکن جب یہ دعوت دی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا نے فوراً بیل لیے ہیں، ان کو ذبح کیا ہے، اور وہ ہل اس کے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر بیل رکھے اور اس طرح اس کو لوگوں میں تقسیم کر کے اپنے استاد کے پیچھے روانہ ہونا زیادہ مناسب سمجھا۔ نئے نامے میں بھی ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس،
اور پھر اس سے تھوڑے فاصلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبدی کا بیٹا یعقوب اور یوحنا بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے جال مرمت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو ایسے لمحوں میں خداوند یسوع مسیح کا اس جگہ پر سے گزرنا اور ان کو یہ دعوت دینی کہ چھوڑو اس ماہی گیری کو چھوڑو، اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں آدم گیر بنا دوں گا۔ اور جب یہ بات سنی گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جال، اپنی کشتیاں، اپنا ساز و سامان وہی چھوڑا اور اپنے اس استاد کے پیچھے چلنا، ہر ایک بات سے بڑھ کے جانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پیچھے چلنا خدا کے حضور بڑی برکت اور شادمانی کا اور بڑے معجزات کا سبب بھی گنا گیا۔ اور ایک اور بھی شخص ہمیں ملتا ہے اور یہ بڑا اہم ہے، نئے عہد نامے میں یہ شخصیت ہے اور اس کا نام متی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میرے پیچھے ہو لے۔ اب میں اگر اس جگہ پہ ہوتا، ایک طرف گلہ پڑا ہے، ایک طرف رجسٹر پڑا ہے، کھاتا پڑا ہے جس میں لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کن سے پیسے لینے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور اسی وقت یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ متی کا یاد رکھیے، اپنا گلہ اور وہ رجسٹر چھوڑنا، شمعون اور اندریاس کا جال پھینکنا اور الیشا کا ایلیا کی دعوت پر بیل ذبح کرنا اور ہل توڑ دینا، ان تمام واقعات میں ایک ہی چیز پہ ہم متفق ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کیا، یہ اصل میں اعلان تھا کہ اب جس شخصیت سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے، جس کو ہم نے چن لیا ہے، اب اس ہستی کو پا لینے کے بعد اب ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہی۔ آج یسوع کو ملنے یا خدا سے رفاقت بڑھانے میں میری یا آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ عام طور پہ جب کوئی اس طرح کی دعوت دی جاتی ہے تو کچھ الفاظ بڑے رٹے رٹائے ہم سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اچھا میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، پھر توبہ کروں گا، پھر بپتسمہ لوں گا، پھر چرچ آیا کروں گا۔ اس لیے آج بہت ساری برکات ہماری زندگیوں سے اور ہمارے خاندانوں سے ہمیں دور ملتی ہے۔ لیکن بھائی بہنوں، آج یہ سیکھنے کی بات ہے کہ برکت وہی پاتا ہے کہ ادھر استاد کے منہ سے بات نکلی اور ادھر اس کو عمل میں لانے کے لیے ہم نے اپنی کمر کس لی۔ یاد رکھیے، ایلیا کے پیچھے چلنا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ بائبل مقدس اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایلیا بڑا تند شخص تھا، بڑا سخت شخص تھا، اور خدا کی غیرت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور یہ خدا کے خلاف گناہ اور غلطی کسی صورت میں تھا یہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ بالکل اس معاملے میں یہ سیدھا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، الیشا کی حکمت عملی صرف حکمت عملی نہیں، اس کی بلاہٹ بھی تھی کہ میں نے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ آج الیشا کی وفاداری سے بھری حکمت پر غور کریں تو یسوع مسیح کے حوالہ سے بھی ہماری وفاداری بہت کم نکلتی ہے۔ 3 مقام تھے، یاد رکھیے۔ جب ایلیا نے خود الیشا کو کہا کہ تو یہاں ذرا ٹھہر جا، اور بیتل تھی، یریحو تھا، اور پھر یردن کا علاقہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ 3 مقام تھے۔ آج اگر کوئی کسی خادم کے پیچھے چل رہا ہے اور خادم خود اس کو کہے کہ تو یہاں رک جا، تو ہم اس خادم کے خلاف، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا بہت بڑا ہمارا بزرگ ہے، ہم اس کے خلاف ضرور بات کریں گے کہ اس نے مجھے 3 دفعہ منع کیا اپنے ساتھ چلنے سے، میں اب اس کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار ایک ہی جواب محبت اور وفاداری میں ڈوبا ہوا کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا پطرس خداوند یسوع مسیح سے جب بات چیت کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کو یہ بات کہتا ہے کہ سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤں گا۔
اور پھر ایک اور جگہ اگر آپ آگے لوکا کی انجیل دیکھیں تو وہاں پر اس سے بھی بڑھ کے الفاظ جو ہیں وہ لوکا بیان کرتا ہے کہ اے خداوند میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن یہی شخص چند گھنٹوں کے بعد وہی 3 بار انکار کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری طرف الیشا کی حکمت عملی ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کہہ بھی رہا ہے لیکن نہ چھوڑنے کی قسمیں اور وعدے اپنے استاد سے کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء زادے بیتیل اور یرہو میں الیشا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ تو دونوں جگہوں پر انبیاء زادوں کو ایک ہی جواب ملا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ آج اگر کسی خادم کو اس کے استاد کے بارے میں یہ بتایا جائے تو یقیناً ہمارا جواب یہ ہوگا اچھا ہے اسے جانے دو تاکہ میں بعد میں کام کو سنبھالوں۔ آج ہماری حکمت عملی بالکل تبدیل ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھیے بھائی بہنوں، الیشا کی حکمت عملی یہی تھی کہ میں نے صرف اور صرف اپنے استاد کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کے خاندان کے بھی لوگ آئے، اس کے دوست بھی اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہوگا چھوڑو یہ سب کچھ، اپنے باپ کے کھیت کو، اس کے ریوڑ کو سنبھالو، لیکن الیشا کا فوکس اپنا استاد بن چکا تھا اور جس کا نتیجہ دونے مسے کی صورت میں اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب آپ کی حکمت عملی درست ہوگی، جب آپ کی وفاداری خدا دیکھے گا تو وہ آپ کو بھی کہے گا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ انبیاء زادوں نے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور سے ہو سکتا ہے دیکھا ہو کہ ایلیا نے چادر کو پانی پہ مارا اور یدن 2 ٹکڑے ہو گیا اور دونوں استاد شاگرد جو ہیں وہ اس خشک زمین پر چلتے ہوئے پار جا اترے۔ یہ انبیاء زادے دور سے ہی دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ پیچھے چلنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ جو ساتھ چلتا ہے، یاد رکھیے جو پیچھے چلتا ہے وہی برکت پاتا ہے، ورنہ پھر دور سے کھڑا ہو کر دیکھتا اور پچھتاتا ہے کہ میں ان لوگوں میں جنہوں نے برکت پائی شامل نہیں۔ اور یاد رکھیے اگر آپ بھی کھڑے رہیں گے تو کھڑے رہیں گے، چلیں گے تو برکت پائیں گے۔ خدا کے نزدیک یہ بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یاد رکھیے کہ میرا باپ فلاں چرچ کا پاسٹر تھا، میرا باپ جو ہے فلاں ایک بہت بڑے چرچ کا لیڈر تھا، ہم بڑی دہیکیاں اور بڑے چندے دیتے تھے، لیکن یاد رکھیے خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانا پڑے گی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنا استاد مان کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائیں۔ الیشا میرے لیے، آپ کے لیے اور ہماری اولاد کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ کے گیا، اور وہ سبق یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے پیچھے پیچھے اس حد تک چلے کہ وفاداری کا وہ معیار بنائے کہ استاد کو کہنا پڑے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ خاص بات جو آپ الیشا کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ بڑی خاص ہے۔ الیشا انبیاء زادہ نہیں تھا، میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا، بالکل عام ایک شخص تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وفاداری قائم رہنے والی وفاداری تھی، اس کی وفاداری میں کوئی کسر نہیں تھی۔ انبیاء زادے سوچ رہے تھے کہ خدا ہم سے بات کرے گا کیونکہ ہم انبیاء زادے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو پیچھے چلتا ہے وہی برکت پاتا ہے۔ ایلیا نے جب پانی 2 حصے کیا تو ایک بڑا تجربہ تھا جو الیشا نے حاصل کیا، اور یہ تجربہ انبیاء زادوں کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ پھر آگ کے بگولے کو دیکھنا اور چادر پکڑنے یا لینے کا تجربہ اس کی زندگی میں آنا یقیناً حکمت عملی پر قائم رہنے کا نتیجہ ہی ہمیں ملتی ہے۔ الیشا نے پیچھے چلنے کی روایت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس نے اپنے استاد کی باتوں کو ہی دہراتے ہوئے آگے چلنا مناسب سمجھا۔ اور یاد رکھیے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب اس نے چادر کو پکڑ کے پانی پر مارا تو یہ نہیں کہا کہ اے خدا تو یہ کر دے،
یہ نہیں کہا کہ پانی کو حکم دیا کہ تم میرے لیے یہ کر دے، میں تجھے حکم دیتا ہوں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ یہ بات کہتا ہے کہ ایلیا کا خدا کہاں ہے، میرے استاد کا خدا کہاں ہے، جس کے پیچھے میں چل کے یہاں تک پہنچا ہوں، اس کا خدا کہاں ہے۔ اور خدا کی طرف سے حوصلہ افزائی کی باتیں ہمیں ملتی ہے کہ اے الیشع، میں اگر ایلیا کا خدا تھا تو میں تیرا بھی خدا ہوں، میں تیرے بھی پیچھے پیچھے چلوں گا۔ ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے اور وہ ہے یشوع کی۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ اپنے استاد کے ساتھ جاتا ہے تو جو موسیٰ ہے وہ اونچی جگہ پہ ہے، پیچھے تھوڑا یشوع ہے، اور اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہے۔ جب اپنے استاد کو چھوڑ کے وہ درمیانی جگہ پر موجود ہے تو وہ اپنے خاندان کی فکر نہیں کر رہا کہ میرے خاندان نے پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ میرا استاد مجھے یہاں بٹھا کے گیا ہے، لہٰذا میرے لیے مناسب ہے کہ میں استاد کے آنے کا انتظار کروں۔ اور مفکرین اس بات پر ایک ہیں کہ وہی وقت تھا جب یشوع کو درمیانی مقرر کر دیا گیا۔ حالانکہ درمیانی یاد رکھیے ہونا چاہیے تھا موسیٰ کے بھائی ہارون کو، کیونکہ وہ پہلا کاہن تھا، لیکن یاد رکھیے لیڈرشپ بھی ہارون کو نہیں ملی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یشوع کو ملی، کیونکہ وہ رخنا میں کھڑا ہونا جانتا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، کتنے بڑے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ خدا کے پیچھے اپنے استاد کے پیچھے چل رہے ہیں تو خدا کی نظر میں آپ انتہائی قیمتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو خود بخود ایلیا کے جانے کے بعد الیشع اس پوزیشن میں آ گیا جہاں ایلیا تھا، بلکہ جہاں ایلیا کے معجزات کا اختتام ہوا وہیں الیشع سے معجزات کا آغاز خدا کرتا ہے۔ میری اور آپ کی پرابلم آج بہت بڑی ہے کہ ہم اپنے استادوں کے پیچھے نہیں بلکہ ان سے 10 قدم آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بائبل کا اصول یاد رکھیے یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنے والا برکت پاتا ہے۔ آئیے ایک عہد کریں کہ ہم زمین پر جب تک سانسیں ہیں اپنے خدا، اپنے اساتذہ کے پیچھے چلنے کی حکمت عملی اپنائیں گے تاکہ خدا بھی خوش ہو اور ہمارے اساتذہ بھی کہہ سکیں کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ خدا مند آپ کو بڑی برکت دے۔